نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہماری معلم القرآن کورس کی 9 نمبر کلاس ہے۔ کل کی کلاس کے اندر ہم نے علامات فعل کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھی تھیں کہ علامات فعل ایسی علامات جو فعل کے شروع میں آتی ہیں، یا، تا، حمزہ اور نون۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ان چاروں علامتوں پر پیش اور آخری حرف سے پہلے زبر آ جائے تو ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ترجمہ کیسے کریں گے؟ کیا جاتا ہے، یعنی جو کام کی نسبت کرنی ہے اس کے بارے میں کہا جائے گا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ مثال دیکھیں، یرزقو وہ رزق دیتا ہے یا دے گا۔ اب یہاں پر یا کے اوپر پیش لگا دیں اور آخری حرف سے پہلے والے حرف پر یعنی سیکنڈ لاسٹ حرف پر آپ زبر لگا دیں تو اس کا معنی ساتھ ہی بن جائے گا یرزقو وہ رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا۔ پہلے کام تھا دیتا ہے یا دے گا، پہلے معنی کیا تھا؟ دیتا ہے یا دے گا۔ جیسے ہی علامت کے اوپر پیش لگی اور سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر زبر آئی تو معنی بن گیا دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا۔ تو یہ معنی اس وقت کیا جائے گا جب علامت کے اوپر پیش آ جائے اور سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر کیا آ جائے؟ زبر آ جائے۔ اسی طرح دیکھیں یقتلو وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا، قتل کرتا ہے یا کرے گا۔ اور جیسے ہی آپ نے یا کے اوپر لگائی پیش اور سیکنڈ لاسٹ حرف تا کے اوپر آپ نے زبر لگائی تو لفظ بن گیا یقتلو۔ تو پھر اب اس کا معنی کیا کریں گے؟ وہ قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، وہ قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں یشرکو وہ شریک بنایا جاتا ہے یا بنایا جائے گا۔ اب یہاں پر بنایا جاتا ہے بنایا جائے گا کیونکہ علامت کے اوپر پیش لگا دی اور سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر زبر لگا دی۔ یہ دیکھیں انہوں نے اس طرح دارا بھی لگایا ہوا ہے یہ زبر کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شریک بنایا جاتا ہے یا بنایا جائے گا۔ یذکرو وہ ذکر کیا جاتا ہے، وہ یاد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ کیا جاتا ہے کیا جائے گا معنی کیوں کر رہے ہیں کہ علامت کے اوپر پیش ہے اور سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر زبر ہے۔ یرزقو وہ رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا۔ تو بہرحال خلاصتاً بات یہ ہے کہ فعل کے شروع میں 4 علامات آتی ہیں، ایک یا، ایک تا، ایک حمزہ اور نون۔ جب یا آئے گا تو اس کا معنی وہ کیا جائے گا، اور جب تا شروع میں آئے گی تو اس کا معنی تو کیا جائے گا۔ اور تا کا ایک مفہوم مؤنث والا بھی ہوتا ہے اور کبھی اس کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ہوتا، یعنی تا جب جمع کے ساتھ آئے گی تو پھر اس کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ اور تا کے پھر 2 معنی کیے جائیں گے، ایک مؤنث والا اور ایک واحد مذکر حاضر والا۔ اور تیسری چیز اس میں تا میں کہ جب یہ جمع کے ساتھ آئے گی تو پھر اس کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ہوگا۔ حمزہ کا معنی میں کیا جائے گا، اگر کسی فعل کے اوپر حمزہ رہے گا تو اس کا معنی کیا کیا جائے گا میں۔ اسی طرح نون، اگر کسی فعل کے اوپر نون آ جائے گا تو پھر اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ ہم 2 مرد ہیں، ہم 2 عورتیں ہیں، یہ سارا معنی اس کا کیا جائے گا۔ اسی طرح یا، تا، حمزہ، نون اگر ان چاروں علامتوں پر پیش اور آخری حرف سے پہلے زبر ہو تو ترجمہ میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا مفہوم ہوتا ہے، جیسا کہ مثالوں سے اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ جی، اس کے بعد یہ 4 علامات ہو گئیں، ان چاروں علامات کا استعمال، ان کا ترجمہ۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز آج ایڈ کرنی ہے کہ جو ہم نے ترجمہ ہے نماز کا، آگے والی دعا کا، وہ ہم نے پڑھنا ہے۔ تو یہ نماز شروع کرنے کی ایک دعا ہم اس کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک والا، ایک دعا کا ہم نے آج ترجمہ پڑھنا ہے۔ تو دعا ہے اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم سے یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو دعا کا ترجمہ ہے اللہم اے اللہ باعد بینی دوری ڈال دے میرے درمیان، بینی میرے درمیان، و بین خطایای اور میری خطاؤں کے درمیان، میرے گناہوں کے درمیان، میری غلطیوں کے درمیان، کما باعدت جس طرح تو نے دوری ڈالی بین المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کے درمیان۔ اے اللہ میری غلطیوں کے درمیان
اور میرے درمیان اس طرح دوری ڈال دے جس طرح مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے، یعنی میری غلطیوں کو مجھ سے اتنا دور کر دے جتنا مشرق سے مغرب دور ہے، جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے تو میرے درمیان اور میری غلطیوں کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ڈال دے۔ اللہم نقنی، اے اللہ مجھے صاف کر دے، من الخطایا غلطیوں سے، گناہوں سے، خطاؤں سے، کما ینقص جیسا کہ صاف کیا جاتا ہے، الثوب الابیض سفید کپڑا، ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، اور الابیض سفید وائٹ کلر کا، جس طرح سفید کپڑا صاف کیا جاتا ہے من الدنس میل کچیل سے۔ اللہم اغسل، اے اللہ اغسل دھو دے، خطایا یا میرے گناہوں کو، میری غلطیوں کو، بالماء پانی کے ساتھ، والثلجی اور برف کے ساتھ، والبردی اور اولوں کے ساتھ۔ اے اللہ میری گناہوں کو، میری غلطیوں کو پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ دھو دے۔ جو دعا کا پہلا حصہ ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ وہ گناہ جو میں نے آئندہ وقت میں، آئندہ زمانے میں کرنے ہیں، اے اللہ تو کرنے سے پہلے ہی ان کو مجھ سے دور کر دے۔ اے اللہ وہ مجھ سے اتنے دور چلے جائیں جس طرح مشرق سے مغرب دور ہے، اے اللہ وہ تو مجھ سے دور کر دے تاکہ میں ان گناہوں کا ارتکاب ہی نہ کر سکوں، تاکہ وہ گناہ مجھ سے سرزد ہی نہ ہوں۔ اور دعا کا دوسرا حصہ، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ پاک صاف کر دے مجھے میری غلطیوں سے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ یہ ہے جو گزشتہ ماضی میں گناہ کیے ہیں، جو گزشتہ گناہ ہیں جو پہلے میں کر چکا ہوں، اے اللہ تو ان کو بھی پاک صاف کر دے۔ تو پہلے آنے والے کی معافی، آنے والوں سے پناہ کہ جو گناہ کرنے ہیں، پھر بعد میں جو گزشتہ میں کیے ہیں ان کی معافی، اے اللہ ان کو مجھ سے پاک صاف کر دے۔ اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے پانی کے ساتھ اور برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ۔ جب کسی کپڑے کو دھونا ہو یا کسی چیز سے میل کچیل اتارنی ہو تو اس کو گرم کیا جاتا ہے۔ گرم پانی کے اندر اگر کسی چیز کو دھویا جائے گا، کپڑے وغیرہ کو دھویا جاتا ہے تو اس کو گرم پانی میں ڈال کر دھویا جاتا ہے، کیونکہ گرم پانی کی وجہ سے ابل کر وہ جو میل کچیل ہوتی ہے، جراثیم ہوتے ہیں، وہ زیادہ اچھی طرح ان سے کپڑا صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ تو میرے گناہوں کو دھو دے پانی کے ساتھ اور برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ۔ کیا حکمت ہے اس دعا میں؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ یہ جو گناہ ہیں، یہ جو میری غلطیاں ہیں، میری یہ کمی کوتاہیاں ہیں، اے اللہ ان کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے۔ ان کا انجام کیا ہے؟ وہ جہنم کی آگ ہے، جہنم کی تپش ہے۔ اے اللہ تو وہ جو انجام جہنم کی تپش ہے، اے اللہ اس تپش کو پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ ٹھنڈا فرما دے۔ تو مفہوم وہی ہے کہ جب تپش ٹھنڈی ہو جائے گی تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ غلطیوں گناہوں کو اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے گا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز شروع کرنے کے لیے اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ دو دعائیں ہو چکی ہیں ترجمے کے ساتھ ہماری، اللہم باعد بینی، اور اسی طرح سبحانک اللہم و بحمدک۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔